إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تشبه بقوم فهو منهم وقال الشاعر हर चीज को जहां में कुदरत ने दिल भरी दी हर चीज को जहां में कुदरत ने दिल भरी दी परवाने को तपिश दी जुगनू को रोशनी दी रंगीन हवा बनाया मुर्गान के ज़बां को गुल को ज़बां देकर तालीम खामोशी दी तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ की बिरियाई बुजुर्गी हम्दो सना मधो सताइश उस खालिके कायनात मालिके अर्दो समा के लिए है जो इस कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक मालिक राज़िक और पालनहार है। वह अल्लाह अगर इस दुनिया के अंदर किसी को कुछ देना चाहे तो फिर पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे छीन नहीं सकती और अगर वह अल्लाह किसी को कुछ देना न चाहे तो फिर पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे कुछ अता कर नहीं सकती, जिसे हम और आप हर फर्ज नमाज के बाद अदा करते हैं। अल्लाहुम्मा ला मानिय लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निशावर हो उम्मन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर, बिलखुसूस नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी मेहनत और मुशक्कत और कोशिशों काविशों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा, जिन्होंने
ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ فرمایا، اور ایک ایسا دین چھوڑ گئے جو روشن، واضح اور سمجھ میں آنے والا ہے، جس کو عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہاری حالا یسلھا الہالک، کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا سمجھو کہ وہ ہلاک برباد ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں، یا جس موضوع کے تحت میں لفظ کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ ہے کہ ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، غافل گھوم گھوم کر کہتا ہے ان کو نیا سال مبارک ہو۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگ بہت سارے مفکروں سے سنے ہوں گے، بہت سارے خطیبوں سے سنے ہوں گے، لیکن آج مجھ جیسا ایک ناچیز طالب علم اس امید کے ساتھ اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ آپ لوگ اس بات کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اللہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، آج انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 2021 کی 12واں مہینہ اور 31 دسمبر کی تاریخ ہے، اور چاند کے حساب سے آج 25 تاریخ ہے، اور کیلنڈر کے حساب سے 26 تاریخ ہے، اور یہ 2043 ہجری ہے۔ سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ نہیں بیان کرنے آیا کہ اس مہینے کا نام جنوری اور فروری کیوں پڑا، مگر یہ بیان کرنے کے لیے ضرور آیا ہوں کہ آپ لوگ کس کے اتباع کرتے ہوئے آپ لوگ کون سی ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگ نیا سال منانے جاتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ اس کو کس نے ایجاد کیا، یہ سب سے پہلے کہاں پر منایا گیا اور کیوں منایا جاتا ہے؟ انشاءاللہ آج اسی کے تحت میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین کرام، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا ہوئے، حالانکہ یہ بات ان کی سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تساقط علیک رطبا جنیا، کہ ہم تمہارے لیے تر و تازہ کھجور پیدا کریں گے اور تم تر و تازہ کھجور کھا کر اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ علامہ تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تر و تازہ کھجوریں سردی میں نہیں پیدا ہوتی، بلکہ یہ سخت گرمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس لیے یہ تاریخ جھوٹ پر مبنی تاریخ ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہیپی نیو ایئر جو آپ لوگ مناتے ہیں، یہ سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ کے اندر منایا گیا، اور 1900 کے مطابق 1900 کے اندر، اور ایک قول کے مطابق 16ویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے یہ ہیپی نیو ایئر منایا گیا۔ ہیپی نیو ایئر منایا گیا، ٹھیک۔ اس کے بعد اب آئیے، آپ لوگ 31 دسمبر کو ہیپی نیو ایئر کے جشن کیوں مناتے ہیں؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تو 25 دسمبر کی ہوئی، تو آپ لوگ 31 دسمبر کو کیوں مناتے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ جب 25 دسمبر کو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو وہ لوگ 25 دسمبر کی رات کو اپنے علاقے کو پورے طریقے سے سجا دیتے ہیں، اور اس میں اتنی خوشیاں منائی جاتی ہے، اتنا جشن منایا جاتا ہے کہ اس کی تھوڑی جشن 31 دسمبر تک باقی رہتی ہے۔ اور آپ لوگ ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی روش پر چلتے ہوئے 31 دسمبر کو آپ لوگ بھی جا کر یہ نیا سال مناتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کہ اللہ رب العالمین دینوں کو الٹتا پھرتا رہتا ہے، دینوں کو چینج کرتا رہتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو جاڑے کا موسم آ جاتا ہے، اور کبھی رات
چھوٹی ہو جاتی ہے تو گرمی کا موسم آ جاتا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تولج اللیل بالنہار وتولج النہار باللیل، کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو کبھی دن کو رات کے اندر اور رات کبھی دن کے اندر داخل کرتا ہے. سامعین کرام، یہ موسم کا آنا جانا، یہ چینج ہونا قدرت کا نظام ہے. اللہ رب العالمین اس دنیاوی زندگی کی چل رہی ہے، اس کا خلاصہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اور کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائے تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے. حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر غور کرنے سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ایکم احسن عملا، کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے. اللہ رب العالمین کو کثرت اعمال پسند نہیں بلکہ حسن عمل پسند ہے. سامعین کرام، لیکن آج اس رات کی سجاوٹ میں اربوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس دن کی کوئی تیاری نہیں ہوتی جو دن 50,000 سال کے برابر ہے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی قوم برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے، جب کوئی قوم حد سے تجاوز کرنے لگتی ہے، جب کوئی قوم عیاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس میں ایک شاعر کہتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس و خیال خود آپ اپنے حالت کی بدلنے کا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر حالت بدلنے کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کوئی قوم حد سے تجاوز کرتا رہے گا ہم اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتے رہیں گے. حضرات، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ مومن کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے. دوستو، مسلم کی تعریف ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں کرنے کو کہا ہے ہم وہی کریں گے. ہم کھائیں گے وہی جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہم پیئیں گے وہی جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے. آج نہ جانے ہمارے نوجوان کیسی کیسی چیزوں کا عادی ہو چکا ہے جو کہ بالکل حرام ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو چیز بہت زیادہ ہو اور وہ انسان کے اندر نشہ لا دے اس کا تھوڑا بھی استعمال کرنا حرام ہے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین دوسرے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کی ارادہ کرتے ہیں تو اس قوم کے امیر لوگوں کو، اس قوم کے مالدار لوگوں کو بھیج دیتے ہیں کہ عیش کرو. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے قوم کے مالدار لوگوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں تو عیش و عزت کی زندگی گزارے. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ کسی قوم کا مالدار شخص ہی پہلے بگڑتا ہے پھر جا کر کوئی قوم سواد نصیب ہوتا ہے. سامعین کرام، آج آئیے ہم 3 دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کے اندر یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ 31 دسمبر کا یہ جشن منانا ہمارے لیے بالکل خلاف ہے، اس کا منانا ہی نہیں چاہیے. پہلی حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہود و نصارا 2 دن بہت ہی خوشی مناتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے جشن کی تیاری کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا پھر وجہ کیا ہے، تم لوگ اس دن خوشی کیوں مناتے ہو، اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یلعبون فیہا، یہ 2 دن ہے اس کے اندر وہ لوگ خوشی مناتے ہیں. ان میں سے ان کا ایک دن ہیپی نیو ایئر یعنی کہ فرسٹ سال تھا اور دوسرا دن ان لوگوں کا ثقافتی دن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین تم لوگوں کے لیے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کرتا ہے جن میں تم لوگ خوشی منانا، اور وہ 2 دن کون ہے؟ وہ 2 دن ہے یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر. سامعین کرام، اس کے بعد دوسری حدیث لیجیے
جس کے راوی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ عید کے دن میرے والد محترم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر تشریف لائے، اس حال میں کہ نصارہ کی 2 بچیاں میرے گھر کے اندر بیٹھ کر کچھ گنگنا رہی تھی۔ جب آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ انصار کی 2 بچیاں میرے گھر کے اندر کچھ پڑھ رہی ہے، تو ان کو یہ بات نازیبا گزری اور وہ انہیں منع کرنے کی کوشش کی، اور بغل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابوبکر انہیں چھوڑ دو، آج انہیں خوشیاں منانے دو، اس لیے کہ آج ان کی عید کا دن ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عید کا دن تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اس بچے کو خوشی جشن منانے سے منع نہیں کیا۔ اگر عید کا دن نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی موجودگی میں ان انصار کے بچے کو پڑھنے کی اجازت نہ دیتے، سب سے پہلے مسلم سے منع کرتے۔ تیسری حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی شخص آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ کے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت کریمہ ہے، اگر وہ آیت کریمہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے اور گھبراتے ہوئے کہا، ما ہی الآیا، وہ آیت کون سی ہے جس کی طرف تم اشارہ کرنا چاہتے ہو؟ تو اس یہودی شخص نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ یہی ہے، اگر یہ آیت کریمہ ہمارے یہاں تورات کے اندر ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، میں اس آیت کریمہ کی پوری تفصیل جانتا ہوں کہ یہ کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، کس تاریخ کو نازل ہوئی، کس مہینے میں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد کہا، یہ ساری تفصیل جاننے کے باوجود ہم اس دن کو عید کا دن نہیں منا سکتے، اس لیے ہم اللہ کے نبی کے محب ہیں، ہم ان سے اطاعت کرنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے اس دن کو عید کا دن نہیں منایا ہے تو ہم اس دن کو عید کا دن نہیں منائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تفصیل بیان کی اور فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جمعہ کے دن نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ 9 تاریخ کو نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ ذی الحجہ کے مہینے میں نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور یہ آیت کریمہ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ اتنی ساری تفصیل جاننے کے باوجود میں اس کو عید کا دن نہیں بنا سکتا۔ اور وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آیت میرے یہاں نازل ہوتی تب اسے عید کا دن منا لیتے، اسی خوشی کا دن منا لیتے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ اپنے غریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کے ماننے والے کہتے ہیں، تو کیا بتلائیے 31 دسمبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی وجود تھا کہ کوئی ایک دوسرے کو ہمارے باتیں پیش کرے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا کوئی وجود ملتا ہے؟ کیا تبع تابعین کے زمانے میں ایسا کوئی وجود ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر باعقل شخص یہی جواب دے گا کہ نہیں، تو پھر آپ لوگ اس کو کیوں مناتے ہیں؟ سامعین کرام، آئیے اب کچھ احادیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ یہود و نصارہ اور عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا یہ دن ہے، لیکن یہ ہیپی نیو ایئر جو آپ لوگ مناتے ہیں یہ سراسر عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو شخص کسی دوسرے کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی تقلید کرتے ہوئے، کسی کی پیروی کرتے ہوئے، کسی کی روش پر چلتے ہوئے 31 دسمبر کو 1 جنوری منایا تو آپ نے گویا کہ یہود و نصارہ میں سے ہو گئے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشابہت کا معنی مودت کو لازم کرتا ہے، اس لیے کہ انسان اسی شخص کی نقالی کرتا ہے، اسی شخص کی پیروی کرتا ہے، اسی شخص کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ آج جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی بات کو اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے وبعضهم
اولیاء بعض، اس لیے وہ بعض کے دوست ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ تم میں سے نہیں بلکہ ان میں سے ہو جائے گا، کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ یہود و نصارہ میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالم قوموں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، آج ہم لوگوں کے پاس بہت وقت بھرا پڑا ہے، ہم لوگوں کو وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی وقت کو لازم پکڑنے کے لیے بہت ہی ترغیب دلائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ خالی ہو، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، جب آپ فرصت میں ہو تو اپنے رب کو یاد کیا کیجیے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ابن آدم کے پاؤں اللہ رب العالمین کے دربار سے ہل نہ سکیں گے یہاں سے جو آپ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہتے ابن آدم کے اولاد کے پیر اللہ رب العالمین کے دربار سے 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر ٹس سے مس نہیں ہو سکیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال ہوگا ان عمری فیما افناہ، کہ انسان بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزاری، ہم نے تجھے 60 سالہ 80 سالہ 90 سالہ زندگی عطا کی تھی، تو نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلاغ، کہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزاری۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ ان دونوں سوالوں کے اندر غور کریں گے تو آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگا کہ جب انسان کسی سے کوئی پوچھے کہ بتا نہیں عمر کیسے گزری، تو کیا اس کے اندر جوانی آتی ہے یا نہیں، جوانی بالکل آتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن دوسرا سوال الگ سے کیا جائے گا کہ ان شبابہ فیما ابلاغ، کہ بتا تیری جوانی کہاں گزری۔ اور تیسرا سوال ہوگا وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، اگر مال آپ نے صحیح طریقے سے کمایا تو چوتھا سوال ہوگا وَمَا أَنْفَقَهُ، اسے خرچ کہاں کیا، اگر آپ نے مال صحیح طریقے سے کمایا تو اسے صحیح طریقے پر خرچ کیا کہ نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر آپ نے مال صحیح طریقے سے کمایا اور غلط طریقے پر خرچ کیا تو وہ مال آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر غلط طریقے سے کمایا اور صحیح طریقے پر خرچ کیا پھر بھی وہ مال آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور 5واں سوال ہوگا کہ بتا تو نے جو کچھ جانا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس ٹائم بہت ہے، ہم کبھی کرسمس ڈے کے موقع پر گرجا گھروں کا چکر لگاتے ہیں تو ہیپی نیو ایئر کے موقع پر اپنی راتوں کو نہ جانے کہاں کہاں گزار دیتے ہیں۔ آج مسلمان ہی وہ ہیپی نیو ایئر کے اندر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کو دیکھ کر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، اور وہ مسلمان جن کے اوپر آج خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، جن کا وجود آج خطرے میں ہے، جن کا مستقبل آج خطرے میں ہے، جو اپنی وجود و بقا کی آخری لڑائی لڑ رہا ہے، وہ آج آپ کو اس ننگے پن میں، اس عیاشی میں، اس بدکاری میں، اس زناکاری میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ سامعین کرام، کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا تھا کہ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے وہ زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ وہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے بوتل کے ان بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی کو اے بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی کو اے بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی کو اے بوتل کے دیوانے۔ آج ہم 2 چیزوں کی بالکل قدر نہیں کرتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت 3 قسم کی ہوتی ہے، جن میں سے انسان کسی قدر کرتا ہے اور کسی قدر نہیں کرتا۔ پہلی نعمت وہ ہے کہ انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے اور اسے معلوم بھی ہوتا ہے اور اسے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور اس نعمت پر وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور دوسری نعمت وہ ہے وہ کسی نعمت کے لیے توجہ کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، تب جا کر وہ نعمت انہیں حاصل ہوتی ہے۔
اور تیسری قسم کی نعمت وہ ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے لیکن وہ اس سے پرواہ ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ میرے پاس نعمت ہے۔ اسی نعمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو قسم کی نعمتیں ایسی ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، ان میں سے ایک ہے صحت و تندرستی اور ایک ہے خالی وقت۔ صحابہ سامعین کرام، اس کے آگے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ سامعین کرام، دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم لوگ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور فرمایا کہ وہ شباب قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس کے بعد فرمایا وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو فقر و فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ اس کے بعد فرمایا وصحتک قبل مرضک، اور اپنے تندرستی کو مرض سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ حیات قبل موتک، اور اپنے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ معزز سامعین کرام، آج نہ جانے کیسی کیسی خرافات نے ہمارے سماج و معاشرے کے اندر جنم لے لیا ہے، اور اگر یہ بتایا جائے تو بالکل، اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھا جائے تو بالکل یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج اسلامی سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگوں کو بالکل معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہیں پر آپ لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ آج انگریزی کیلنڈر کے حساب سے کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا سال چل رہا ہے، اور کل سے کون سا سال شروع ہونے والا ہے، تو آپ لوگوں میں سے بچہ بھی کھڑا ہو کر کہے گا کہ ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے سامعین کرام، آپ شرم کرے، حیا کرے، آپ یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی روش پر چلتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے آپ اس رات کو جشن مناتے ہیں، اور یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک نبی کے ماننے والے ہیں۔ حضرات گرامی، بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اور میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے بارے الہ، تو ہمارے اس نوجوانوں کو اس بات کی توفیق دے اور انہیں ہدایت دے کہ وہ دوسروں کی نقالی کرنا چھوڑ دے، بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی ہر موڑ پر رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے ہماری فلانے موقع پر رہنمائی نہیں کی ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے کہ وہ دوسروں کی نقالی کرنا چھوڑ دے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ اسی کے تحت اپنا فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ لوگ کس میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں یا یہود و نصارہ میں سے یا عیسائیوں میں سے ہیں۔ اس پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو باتیں بتائی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔